सूबे बिहार की राजधानी पटना से 65 किलोमीटर जनूब मशरिक में और बिहार शरीफ से 14 किलोमीटर की दूरी पर बसा गांव देसना दीनी, अदबी और दीगर उलूम में मशाहीर पैदा करने की वजह से खास मारूफ हो चुका है। सैयद शहाबुद्दीन दिस्नवी की आप बीती दीदाउ शनीदा से हमें मालूम होता है कि जेराइन नदी के किनारे बसी इस बस्ती की शोहरत बहुत दूर तक थी। शुमाली हिंद के दूसरे कस्बों की तरह दिस्ना में भी मुस्लिम खवासो दानिश्वर थे, लेकिन दीगर कस्बों के मुकाबले दिस्ना का इम्तियाज ये था कि यहाँ एक अहम लाइब्रेरी भी थी, जिसे अल इस्लाह लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ हजारों किताबों का कलेक्शन था, बेशतर उर्दू में, और ये लाइब्रेरी किसी एक फर्द के बजाय इस कस्बे के इज्तिमाई कवाश का समरा थी, जिसके इर्द गिर्द नौ आबादियाती नामवाकिफ हालात में दीही मुसलमानों के खवास ने अपनी तहजीबी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल सताइश इक़दाम किए। सन 1899 में इस बस्ती या कस्बे में एक अंजुमन या क्लब का क़याम हुआ। इस अंजुमन का पहले नाम रखा गया मज़ाकराए इल्मिया और 1904 में इसे अंजुमन अल इस्लाह का नाम दिया गया। इसमें दीसना के बशीरुल हक और अब्दुल हकीम खास तौर पर पेश थे, जो सर सैयद के इस्लाही ख़यालात और इक़दाम से मुतासिर थे। इसी अंजुमन ने ये लाइब्रेरी कायम की थी। कुछ नौजवान आपस में किताबों का लेन देन करते थे, इस शऊर के साथ कि तालीम, तहजीब, तरबियत को जिंदगी का अहम तरीन पहलू मानते थे। अब्दुल हकीम के मकान के एक कमरे से यह लाइब्रेरी शुरू हुई और इसे इमाम बाड़े के एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। इस अंजुमन ने कम वक्फे में ही उर्दू किताबों और रिसालों का एक बड़ा ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लिया। 1905 में ही 800 से ज़ायद किताबें और उनके अलावा मुतअद्दिद रसाइल जमा कर लिए गए थे। 1930 की दिहाई में यह तादाद 4000 से भी ज़्यादा हो गई और तब सूबाई हुकूमत से कुछ इमदाद भी मिलने लगी और उसकी अपनी इमारत कायम हो गई। 1960 में जब यह पटना मुंतकिल की गई तब 8000 से ज़्यादा किताबें थीं। उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी के अलावा हिंदी की किताबें भी इस कलेक्शन में आ चुकी थी। 150 से ज़्यादा मसूदे यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे। उर्दू ज़बान की तकरीबन सभी अहम रसाइल की मुकम्मल फाइलें और जिल्दें दस्तयाब थीं। 1909 में इस लाइब्रेरी ने एक मदरसा भी कायम किया और 1918 में जमीयत तलबा का भी क़याम हुआ। कस्बे के कब्रिस्तान की देखरेख और शादियों के लिए बर्तन वगैरह की सहूलियात फराहम करने की जिम्मेदारियां अब यह इदारा अपने जिम्मे लेने लगा था। बशीरुल हक तो अपने बचपन से ही इस काम में सरगर्म थे, जो बाद में पुलिस इंस्पेक्टर बन गए। नजीब अशरफ नदवी ने कलकत्ता में अपनी तालिबे इल्मी के ज़माने में फोर्ट विलियम कॉलेज की कलेक्शन और खय्याम की रुबाइयात, 16वीं सदी ईस्वी की नादिर कलेक्शन भी लाकर इस लाइब्रेरी की जीनत अफजाई की। दीगर लोगों की इज्तिमाई खिदमात और इल्मी दिलचस्पी का जिक्र दीदाउ शनीदा में तफसील से है। उनका कहना है कि जिसने हकीम चचा या हकीम भाई के हुक्म की तामील न की, समझो कि वो अपने वतन दीसना का नहीं माना जाएगा। इस तरह दीसना के लोगों का अपने कस्बे यानी वतन से गहरे जज्बाती लगाव का जिक्र मिलता है, जिसको गांव या मौजा कहकर पुकारते थे और एक इज्तिमाई शिनाख्त के तौर पर इस ताल्लुक का इजहार करते थे। इस अंजुमन के सालाना जलसों में न सिर्फ दीसना के लोग जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रह रहे थे, बल्कि शुमाली हिंद के दानिश्वर और सियासतदानों की भी शिरकत हुआ करती थी। राजेंद्र प्रसाद, शफी दाऊदी, शौकत अली, सैयद महमूद, जेपी कृपलानी वगैरह ने इस लाइब्रेरी और इस अंजुमन की इल्मी सरगर्मियों की तारीफें की। अंजुमन तरक्की उर्दू के बानी मौलवी अब्दुल हक ने 1938 में कहा कि उर्दू किताबों और रिसालों का जैसा कलेक्शन दीसना लाइब्रेरी में है, वैसा तो बड़े शहरों की लाइब्रेरियों में भी नहीं है। शुरू में अहले दीसना ने लाइब्रेरी और इस इदारे को हिंदी की उर्दू मुखालफत के रोबे की मज़ाहमत करते हुए उर्दू तहजीब के दिफा और तरक्की के लिए एक अहम मरकज़ और इदारे के तौर पर देखा और पेश किया। 1920 और 1930 की दिहाइयों का ये वो अहद था जब उर्दू और हिंदी
اور ہندو اور مسلمان کے درمیان فرقہ وارانہ اختلافات ظاہر ہو رہے تھے۔ اس عہد میں قائم کی گئی دوسری لائبریریوں کی طرح اس لائبریری اور اس کی کتابوں کو بھی دانشورانہ اور سیاسی جنگ لڑنے کے اعلی کار کے طور پر دیکھا گیا۔ اہل دیسنا کو اپنے اس رول پر فخر تھا اور یہ افتخار اس عہد کے ہندوستان کے اردو بولنے والے مسلمانوں کی شبہات، خدشات اور توقعات کی بھی غماری کر رہا تھا، اور اس طرح وہ لوگ شریف نستعلیق اردو تہذیب کے محافظ کے طور پر اس ادارے کی آبیاری کر رہے تھے۔ تقسیم ہند نے شمالی ہند کے مسلمانوں کو کئی طور پر متاثر کیا۔ دیسنا اور اس کی لائبریری بھی متاثر ہوئی۔ یوں تو اس قصبے میں تشدد و خونریزی نہیں ہوئی، لیکن دیسنا کے کئی لوگ پاکستان ہجرت کر گئے۔ جو لوگ یہاں رہ گئے ان کو اس لائبریری کی مستقبل کی فکر ہونے لگی۔ سن 1960 میں اس لائبریری کو خدا بخش لائبریری پٹنہ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں دیسنا کلیکشن کے نام سے یہ سیکشن جانا جانے لگا۔ اس پر آج بھی دیسنا والوں کو بجا طور پر فخر ہے، اور یہ افسوس بھی ہے کہ دیسنا سے اس لائبریری کو منتقل کرنا پڑا۔ کراچی میں دیسنا ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے، جس سے ہند و پاک اور دیگر ممالک میں بسے دسنوی لوگ یا دیسنا سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اتر پردیش کے قصباتی مسلم خواص کی طرح دیسنا کے مسلم خواص بھی اپنے اجداد کو مغل حکمرانوں کی عطا کی ہوئی جاگیروں اور منصوبوں سے تعلق رکھنے والا بتاتے ہیں، گویا کہ ان کے مطابق وہ لوگ مغلوں سے قبل ہی یہاں آ کر بس گئے تھے۔ دیسنا سے 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کی شروعات میں کئی دانشور اور ادیب پیدا ہوئے۔ ان میں زیادہ شہرت سید سلیمان ندوی کو ملی، جو مورخ، دینی علوم کے دانشور، دارالمصنفین یعنی شبلی اکیڈمی کے رسالے معروف کے بانی اور علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد خاص کے طور پر معروف ہیں، اور دسنوی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ جیسے معروف اداروں سے تعلق کی وجہ کر اور کئی معروف رسالوں میں لکھنے کی وجہ کر گیا، لاہور، اورنگ آباد وغیرہ جیسے دور اور نزدیک کے خطوں میں شہرت و احترام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایسے ہی رسالوں میں ایک رسالہ تھا الپنج پٹنہ، جس سے دیسنا اور استھانوا کے لوگ کئی طور پر منسلک تھے، اور اس طرح گاؤں، قصبات، شہروں کو آپس میں جوڑ کر ایک صوبائی اردو پبلک سفیئر کی تعمیر کی۔ یعنی دیسنا ایک دور افتادہ بستی تھی، لیکن اہل دیسنا نہ تو علیحدگی کے شکار تھے اور نہ ہی علمی و اصلاحی اعتبار سے تساہل کے شکار تھے۔ اپنی تہذیبی، اصلاحی، علمی و ادبی سرگرمیوں کے لیے یہ لوگ نہ تو بڑے شہروں پر منحصر تھے، نہ ہی وہ ان کی طرف کسی امید سے دیکھ رہے تھے۔ اس طرح دیسنا کا یہ ادارہ ایک زوال آمادہ قوم کو اس کی پست ہمتی اور حوصلہ شکن اور مایوس کن حالات سے نکال کر تعلیم و اصلاح کی معرفت، خود اعتمادی بحال کرنے کا یہ نایاب طریقہ تھا، جس کے تحت علم سے ہی مستشرقین کی اسلام سے متعلق تنقیدوں کا دانشورانہ جواب دینے والے دانشور تیار کرنے کے اعلی کار کے طور پر اس ادارے کو دیکھا جا رہا تھا۔ خدا بخش خاں بھی پٹنہ میں یہی کر رہے تھے، لیکن دیسنا میں یہ کسی ایک شخص کے بجائے پوری بستی کی اجتماعی کوشش تھی، اور رضا لائبریری رامپور سے بھی مماثلت کے باوجود یہ مختلف یوں تھی کہ دیسنا کی لائبریری کو کسی ایرسٹوکریسی کی مالی امداد، سرپرستی یا پشت پناہی حاصل نہیں تھی۔ عبدالحکیم کے مطابق دیسنا میں مدرسہ قائم کرنے کا ایک اضافی مقصد یہ بھی تھا کہ تعلیم کی غرض سے بچوں کو شہر بھیجنے پر شہری مادیت کے زیر اثر بچوں میں اخلاقی پستی آنے کا خدشہ رہے گا، کھانا بہتر نہ ہونے کی وجہ کر صحت خراب ہوگی، گاؤں کے مدرسے میں کرتا پیجامہ اور سلپر چپل سے بھی کام چل جائے گا، جبکہ شہر میں کوٹ پتلون اور جوتے پہننے پڑیں گے، اور بازار کی مٹھائی دیکھ کر جو لالچ آئے گا اور انہیں خریدنے کی استطاعت نہ ہوگی تو پھر یا تو بچوں کی حوصلہ شکنی ہوگی، مایوسی ہوگی، غربت کا احساس ہوگا، یا پھر چور اچکے بن جائیں گے۔ بہرکیف 1947 میں جو ملک کا بٹوارا ہوا، اس کے لیے دیسنا کے لوگ ذہنی طور سے تیار نہیں تھے۔ شہاب الدین دسنوی کے مطابق دیسنا کے مضافات میں 1945 کے فسادات کا گہرا اثر ہوا، حالانکہ
دیسنا میں کوئی فساد نہیں ہوا تھا۔ فوجیوں کا حصار کھڑا کر دیا گیا، خوف کا ایک ماحول تھا۔ دیسنا کے کئی لوگ پاکستان ہجرت کر گئے۔ ذاکر حسین 1957 میں بہار کے گورنر مقرر ہوئے اور شہاب الدین دسنوی بمبئی سے انہیں خطوط لکھ کر انہیں دیسنا لائبریری کے تحفظ کے لیے آمادہ کرنے لگے۔ گورنر صاحب نے وہاں آنے کا وعدہ کیا اور وقت دیا۔ ان کے خیر مقدم کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں مقیم اہل دیسنا اپنے گاؤں آئے تو ایسا لگا کہ دیسنا کی ویرانی اب پھر سے اسی پرانی چہل پہل میں تبدیل ہو گئی، لیکن یہ تو بجھتی شمع کا آخری دھواں ثابت ہوا۔ لائبریری کی بہتر دیکھ ریکھ کے لیے اہل دیسنا کا ایک گروپ اسے پٹنہ منتقل کرنے کے لیے گورنر صاحب سے رجوع کرنے لگا۔ دوسرا گروپ اس کی مخالفت کرتا رہا، لیکن 1960 میں اسے خدا بخش لائبریری پٹنہ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں اب اسے سرکاری فنڈ کی مدد سے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جذباتی طور پر اس منتقلی کا کرب و ماتم انہیں بھی ہوا جو اسے پٹنہ منتقل کروانے میں پیش تھے۔ صباح الدین عبد الرحمن نے یار عزیز میں یہ بشیر الحق نام کے پولیس کی نوکری سے سبکدوش دیسنا لائبریری کے اس اہم ترین نگراں کے جذبات اور کرب کا ذکر کچھ یوں کیا ہے۔ بشیر الحق تو لائبریری کی منتقلی کے غم کو عبور کر لینے کے بعد اکثر پٹنہ جاتے، بلکہ زیادہ وقت اب دیسنا کے بجائے پٹنہ میں ہی گزارتے اور خدا بخش لائبریری کے دیسنا سیکشن میں ہر شام جا کر ویسے ہی بیٹھ جاتے جیسے وہ اپنے گھر پر آرام سے بیٹھتے تھے، اور اس طرح اس انجمن میں خلوت اور خلوت میں انجمن قائم کرنے کا کام کرتے۔